آج ہم آپ کو ایک لڑکے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو قبرستان کی طرف سے گوشت لے کر گزر رہا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ جن بھائی کے ساتھ پیش آیا ہے ان کا نام اسد ہے۔ اسد بھائی بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 18 سال کا تھا اور گرمیوں کی چھٹی میں میری پھوپھی ہمارے گھر آ رہی تھیں۔ میری امی کو جیسے ہی ان کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے کہا کہ جلدی سے اپنے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور کہو کہ پھل اور گوشت وغیرہ لے دیں۔ امی نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم قبرستان والے راستے سے جلدی پہنچ جاؤ گے، اور ہاں، واپسی پر اگر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے مت آنا۔ میں نے امی سے کہا، آپ شام ہونے پر قبرستان والے راستے سے ہمیشہ روکتی کیوں ہیں؟ تو امی کہنے لگی، ارے بیٹا، آسیب وغیرہ ہوتے ہیں اس لیے۔ خیر، میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں ذرا دیر کے لیے رک گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ آسیب کیا ہوتے ہیں جن کے ڈر سے امی مجھے ہمیشہ روکتی ہیں۔ لیکن ادھر سنسان تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں ابو کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابو، پھوپھی آ رہی ہیں، امی نے کہا ہے کہ پھل اور گوشت وغیرہ لے دیں۔ ابو نے میری یہ بات سنی تو فوراً ہی ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کافی دیر بعد ہمارا ملازم سامان لے کر آ گیا۔ ابو نے مجھے سودا تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قبرستان والے راستے سے واپس مت جانا۔ میں نے ابو سے پوچھا، قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا، تم کہیں ڈر نہ جاؤ، اس لیے میں منع کرتا ہوں۔ ابو کے پاس اس وقت ان کے ایک قریبی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولے، بھائی، برخوردار تو تمہارا شیر جوان ہے اور پھر اس کا نام بھی شیروں والا ہے، بھلا اسے آسیب کیا کہیں گے؟ ابو نے ان سے کہا، یار، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط ضروری ہے نا۔ اور پھر ابو نے مجھے کہا، اسد بیٹا، جلدی گھر پہنچو۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں دکان سے چلا تو دل میں خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس چیز کا دیدار کر لیا جائے جس کی وجہ سے امی مجھے قبرستان والے راستے سے آنے کے لیے منع کرتی ہیں۔ قبرستان والے راستے سے گھر پہنچنے میں 7 سے 8 منٹ لگتے تھے، جبکہ دوسرے راستے سے 20 منٹ لگتے تھے۔ جب میں قبرستان والے راستے پر پہنچا تو ایک بار پھر آسیب وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو ہر طرف سنسان تھی۔ میں زور سے ہنسا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی میں جانے ہی والا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے، کیا پتہ اب کوئی نظر آ جائے۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر پہلے کی طرح سناٹا تھا، میرے علاوہ وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا آج میں قبرستان والے راستے سے گیا بھی اور واپس بھی اسی راستے سے آیا ہوں، وہ بھی گوشت لے کر۔ میں یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور امی کو آواز دی، امی جان، آپ کہاں ہیں؟ امی کے جواب سے پتہ چلا کہ وہ تو کچن میں ہیں۔ میں کچن میں داخل ہوا اور امی کو سودا دیتے ہوئے کہا، امی، میں ابھی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، وہ بھی اکیلا۔ آپ نے تو مجھے ہمیشہ ہی بدھو بنایا ہے۔ یہ سن کر امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، باقی باتیں پھر سنانا، پہلے گوشت لے کر آؤ، وہ تو تم بھول ہی گئے۔ میں نے امی سے کہا، امی، گوشت تو شاپر میں ہے۔ پھر میں شاپر چیک کرنے لگا۔ اس دوران میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے شدید پسینہ آیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے، اور پھر میں صحن میں پڑی چارپائی پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ پھوپھی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا
اور امی سے پوچھا امی مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی کے ساتھ بات ہی کر رہا تھا کہ کمرے میں ابو کے دوست داخل ہوئے اور سب کو سلام کرتے ہوئے ابو سے کہنے لگے بھائی اب یہ اسد کا کیا حال ہے؟ ابو نے کہا بس بھائی ابھی ہوش آیا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟ بابا جی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہوش آ گیا ہے تو لڑکے کو لے کر حجرے میں آ جائیں۔ ابو اور ان کے دوست نے مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور جو بابا میرا علاج کر رہے تھے ان کے سامنے بیٹھا دیا۔ میں یہ سب صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی لال جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر پوچھا کیا آج کے بعد بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے؟ میں ان کے سوال پر اور بھی پریشان ہو گیا کہ آخر یہ مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دیا بابا سائیں اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائیں نے امی سے کہا کہ تعویذ کا ناغہ مت کرنا، اب آپ لوگ اپنے گھر جائیں اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈال لینا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سائیں سے بڑی حیرت سے پوچھا بابا جی کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا سائیں مسکرا کر بولے اگر تم وظیفہ نہ ہی کرو تو اچھی بات ہے، میں تو بس احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میں نے امی سے پوچھا امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا اسد تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا امی آپ کس دن کی بات کر رہی ہیں؟ آپ اور یہ بابا جی اور بکرے کا صدقہ وغیرہ، یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ تو امی نے کہا اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا امی پھوپھی کس دن آئی ہیں؟ امی نے کہا ارے بیٹا آج سے 2 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، اور پھر میں نے تمہیں تمہارے ابو کے پاس دکان پر بھیجا تھا کہ کچھ سودا لے آؤ اور واپسی پر قبرستان والے راستے سے مت آنا، لیکن تم نے تو میری ایک نہ مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم قبرستان سے گوشت لے کر جب گزرے تو وہاں کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا اور اسی وجہ سے تم ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ تو پھوپھی نے میری بات کاٹ کر کہا اسد تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ ہائے میرے بچے کو میری وجہ سے کیا ہو گیا، کاش میں نہیں آتی تو ہی اچھا تھا۔ اس پر امی بولیں باجی آپ کی کیا غلطی ہے اس میں؟ بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس چلی گئیں۔ اب میرے باہر جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ امی ابو میرے معاملے میں بہت محتاط رہنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا کہ میرے گلے میں کالی ڈوری اور چمڑے میں تعویذ آخر کیوں ڈالا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا اب آپ اسد کو سائیکل لا دیں۔ بس پھر کیا تھا، دوسرے دن ہی میری سائیکل آ گئی، اپنی تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج لگ چکا تھا اور میرا ذہن بھی فریش ہو گیا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں ایک کتاب کی دکان پر رک گیا اور کتابیں دیکھنے لگا۔ اس دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب دیکھی جس پر لکھا تھا کہ 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا 20 روپے کی۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بننے والی کتاب بیگ میں ڈالی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ 40 دن میں جن بھوت اور آسیب کو قابو کریں۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی کہ جس آسیب کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئیں اس کو میں ضرور قابو کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عمل شروع کر دیا۔ روز رات کو امی ابو کے سونے کے بعد میں تقریباً رات کو 1 بجے کے قریب عمل شروع کر دیتا تھا۔
अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ़ौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुईं और मुझे कहने लगीं, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं ये तस्वीर ख़त्म करके आऊँगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली गईं। मेरी तस्वीर ख़त्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्वीर पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहाँ मौजूद ही नहीं थीं। मैंने अम्मी को आवाज़ दी तो वो कमरे से उठकर आईं और कहा, क्या हुआ असद बेटा? मैंने कहा अम्मी आप सो रही थीं? अम्मी ने कहा हाँ मैं तो सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने कहा क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थीं? अम्मी ने कहा असद क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज़ में हैरत के साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा साईं के आस्ताने पर पाया। मेरा सिर अम्मी और पाँव अब्बू की गोद में थे और बाबा साईं कह रहे थे कि ये तावीज़ किसी वज़नी चीज़ के नीचे रखना, अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज़्यादा बेहतर है कि उसके नीचे रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज़ दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था तुम्हारा लड़का ज़रूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई और बड़ा नुकसान हो चुका होता। के बाद बाबा जी से इजाज़त लेकर हम वहाँ से आने लगे। अभी हम लोग वहाँ से निकल रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये ताबीज़ खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फ़ौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से हर मुसीबत से आज़ाद रहने की दुआ की। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आ बैल मुझे मार वाली मिसाल के जैसे आसेब आ वाली गलती कभी नहीं करूँगा। असद कहता है, इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत ना करने का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।